یہ تھوڑی سی تشویش کی بات ہے کہ یہ تینوں ٹاپکس آپ دیکھیں تو باغ کا مسئلہ اور اہل تشیع سے نکاح کا مسئلہ اور اس سے پہلے جی مفتی صاحب ایک مودودی صاحب کی تفسیر جو ہے جی مولانا کی تفسیر کا مسئلہ اور وزیر خم کا جو ہے جی ہاں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا تعلق کسی حد تک بحث مباحثے اور مناظرہ اور اس طرح کی چیزوں سے ملتا ہے۔ اس کی بجائے یہ کیوں نہیں ہوا کہ اخلاقیات کے بیانات زیادہ ہوتے؟ یہ کیوں نہیں ہوا کہ صوفیہ پہ جو مباحث ہیں وہ زیادہ ہوتی؟ یہ کیوں نہیں ہوا کہ نماز کے مسائل پہ لوگوں کی زیادہ توجہ ہوتی؟ یہ کیوں نہیں ہوا کہ ایسے بیانات ہیں جس میں ہم نے کتاب و سنت کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ اصل چیز جہاں سے منسلک ہونا ہے اور جو معیار ہے وہ ہے؟ یہ کیوں نہیں ہوا کہ اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہے اس پہ ہونا چاہیے تھا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ لوگوں کا ذہن کدھر جا رہا ہے، ان باتوں کی طرف جہاں لڑائی جھگڑا مناظرہ مباحثہ اپنے حق پہ ہونے کے اور اس سے زیادہ دلچسپی کہ دوسرا باطل پہ ہے تو وہ ہے کیا چیز؟ یہ ہم سب کے سوچنے کی باتیں ہیں نا۔ اور یا پھر یہ کہ بولنے والا جو ہے اس نے ان ٹاپکس کو زیادہ چھیڑا ہے اور ان ٹاپکس کو کم، حالانکہ انٹینشلی اللہ کا شکر ہے کہ ہم مثبت انداز پہ بات کرنا زیادہ پسند بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں مثبت انداز میں، اور اہل سنہ مجموعی اعتبار سے ان کا عقیدہ، ان کے اعمال، نماز، اللہ سے تعلق، یہ ٹاپکس زیادہ ہونے چاہیے تھے۔ جی مفتی صاحب، اور ایک اور ٹرینڈ جو مجھے نظر آیا جو لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہے وہ یہ کہ علامات قیامت جو ہے اس پہ جو ہے ان کی نظر زیادہ ہے، جو آپ نے اور کیونکہ وہ ابھی حال ہی میں آئی ہیں تو اس لیے ان کی جو نمبر آف ویوز ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو شاید وہ بھی جو ہے وہ ٹاپ میں اگلے سال ہو سکتا ہے، اس سال جو 2021 میں آ جائیں۔ ایک تو آپ نے جو اسٹار آف ڈیوڈ کی جو تفصیل جو ہے آپ نے بتائی تھی اپنے جو کے بیان میں تقریباً مہینہ پہلے، پھر لوگوں کو زیادہ دلچسپی ہے وہ نظر آئی ہے جو لیٹلی جو ہے، کیونکہ جو باقی ویڈیوز ہیں وہ تو تھوڑی پرانی ہوگی اس میں نمبر آف ویوز زیادہ ہے، لیکن اگر آپ ایوریج دیکھیں تو یہ علامات قیامت کے اندر جو پچھلے 2 مہینے کے اندر جو ہے وہ زیادہ دلچسپی وہاں پر، اور جو مودودی صاحب کی تفسیر ہے اس کے اوپر یہ 2 ویڈیوز ہیں پھر سب سے زیادہ ویوز جو ہیں وہ آئے۔ اب اس میں خالد صاحب جو علامات قیامت کی مباحث ہیں یہ پھر ہم سب کے سوچنے کی بات ہے کہ کرنا کیا ہے۔ تو علامات قیامت کچھ بھی ہوں وہ کسی کے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جب ان چیزوں کا ظہور فرما دیں گے تو ہر ایک کی سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ اتنا انٹرسٹ اور اتنی دلچسپی سیرت طیبہ کے ساتھ کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کا شکر ہے سیرت طیبہ پہ بھی بات ہوئی ہے، اللہ کی توحید پہ بات ہوئی ہے، خدا کے دوستوں کے متعلق بات ہوئی ہے۔ یہ پازیٹیو جو ہیں یہ کیوں نہیں؟ قیامت کی جو علامات ہیں وہ تو اپنے وقت پہ پوری ہو جانی، اتنا تجسس کیوں ہے اس مستقبل میں جھانکنے کا جس کی بہرحال ایک حد ہے، اور اس مستقبل سے غفلت ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ اور مفتی صاحب جو تیسری جو ٹاپک ہے جس پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ علامت قیامت سے جڑی ہوئی ہے، وہ غزوہ ہند، جو آپ نے غزوہ ہند پہ 2 ریکارڈنگ جو کروائی تھی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ جو آپ نے اپنے بیانات میں اکثر کہا ہے کہ جو یہ آپ چیز فرمائی ہے آپ نے کہ جو ایک مائنڈ سیٹ پچھلے 40 سال میں جو اوور آل ایک امہ میں اور پاکستان میں بھی جو بنا ہے، تو
وہ جب وہ غزوہ کا جو ورڈ دیکھ کے اس کے بعد وہ سب سے پہلے اس کی طرف لپکتے ہیں، اور پہ جب ان کو کوئی چیز ان کو جو اپنے جو موقف کے خلاف نظر آتی ہے تو پھر نیچے نیگیٹو کامنٹس جو ہیں بہت زیادہ آتے ہیں اس کے اوپر، جو ہے کہ یہ بلکہ آپ کو بھی شاید غالباً میسج کیا تھا، میں نے ایون نتیم صاحب کو کہا تھا کہ اس کا جو حضرت نے جواب دیا ہے وہ بھی اپنے اس میں چینل پہ چلائیں کہ مطلب یہ کہ جذباتیت سے ہٹ کے ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو آپ نے ایک جگہ پہ تقریباً 25 منٹ کی بات جو ہے وہ بیان فرمائی تھی جمعے کے سوالوں کے جواب میں. تو لیکن یہ کہ وہی جو ان کا جو مائنڈ سیٹ جو ہمارے قوم میں بن گیا ہے، امت کے اندر بن گیا ہے، تو وہ لوگوں کا اس کی طرف بھی بہت زیادہ رجحان ہے. تو یہ ایک ان ساری اسٹیٹسٹک سے جو ہے وہ جو چیز سامنے نظر آتی ہے وہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ لوگوں کس چیز کے اندر لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ ہے. اور مفتی صاحب اس میں ایک تھوڑی سی ایک چیز یہ بھی جو میں نے نوٹس کیا، ہمارے یہاں چینل پہ تو نہیں ہے، لیکن جو اخلاقی طور پہ جو امت کا جو حال ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی بھی بات جو ہے وہ جن سے متعلق ہوگی تو اس کے اوپر جو ہے اگر ایک ویڈیو پہ مثال کے طور پہ 10 ویوز آ رہے ہیں، تو اگر ایسی کوئی چیز جو ہے لوگوں کو نظر آتی ہے تو اس میں 1000 گنا زیادہ اس کے اوپر جو ویوز ہو جائیں گے. تو یہ ایک طرح سے جو اس ڈیٹا سے جو ہے آپ کو قوم کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم کس طرف جو ہے جا رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے. آپ کی یہ جو بات ہے غزوہ کے متعلق، ہم سب کے سوچنے کی باتیں ہیں کہ 1000 سال سے زیادہ دو قومیں اکٹھی رہیں، پھر ایک بہت زیادہ دانشور، فکر اور اس خطے اور اس میں بسنے والے مسلمانوں کے مستقبل کا زیادہ فکر. تو وہ وکیل صاحب نے دلائل دیے کہ جو پچھلے 1200 سال سے اکٹھے رہتے رہے ہو، اس کی بجائے اب مسلمانوں کو الگ ہو جانا چاہیے. سارا قصہ اور خلاصہ یہی تھا، کیونکہ پچھلے 1200 سال کی تاریخ میں ہمیشہ مارتے رہے، مرتے رہے، خون بہاتے رہے، جیلوں میں جاتے رہے. انہوں نے تو اکٹھے رہنا کبھی سیکھا نہیں تھا نا، اور کبھی ایک دوسرے کے ہمسائے بھی نہیں ہوتے تھے، اور کبھی ایک دوسرے کے مذہب کا احترام بھی نہیں کرتے تھے. تو آخر ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ انہیں الگ کر دو. اور صحیح معنی میں کفر کی نہیں، کافروں سے نفرت ان کے دل میں بٹھاؤ. اگر کفر سے اتنی ہی نفرت تھی تو جو داعی تھے اور جو برسر عام اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے رہے، اور جنہوں نے کبھی خدا کے قانون کو اس دھرتی پہ نافذ نہیں ہونے دیا، اور جو سود کے بانی مبانی اور اب تک سود کے رکھوالے ہیں، یہ کفر کہیں نہیں نظر آئے. کفر ایک ہی نظر آیا کہ ہندوؤں کے مسلک کے مطابق رام رام کرنا یا ہاتھ جوڑنا. یہ اتنے ہی اسلام کو بہترین سمجھنے والے تھے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اعتبار کرنے والے تھے. تو پچھلے 40-50 برس سے جو شریعت کے خلاف قوانین ایوب خان کے دور میں بنائے گئے تھے، ضیاء الحق صاحب جیسا آدمی اس سے ہٹا نہیں سکا. ان کے نفرت کے لیے یہ بات بھی باقی نہیں رہ گئی تھی کہ جو تم نے خلا کا قانون بنایا ہے یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور مشرف نے پوری طرح خدا کے دین کی بغاوت کی، اور مشرف نے اس بات کو
جو چند خواتین کی انجمن نے ایوب خان کے زمانے میں منوا لی تھی، اس کو مزید تقویت دی، اور انہوں نے کہا عورت کا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ خدا کی کتاب کہتی ہے کہ الذی بیدہ عقدۃ النکاح، فیصلہ نکاح کا وہ کرے گا جس کے ہاتھ میں ڈور ہے نکاح کی، یعنی لڑکا۔ اور مشرف صاحب کے قانون میں مزید کفر کی ترامیم کرنے سے یہ ہو گیا کہ نکاح کی ڈور عورت کے ہاتھ میں چلی گئی، اور اس کا جا کر عدالت میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عدالتیں فیصلہ دے رہی ہیں، مرد طلاق نہیں دے رہا، نتیجہ یہ کہ وہ پہلے نکاح کے ٹوٹنے کے بغیر ہی وہ دوسرے نکاح میں چلی گئی، اور ان سے اولادیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس کفر سے تو تمہیں کبھی نفرت نہ ہوئی۔ یہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے ٹکرا رہی ہو، ٹکرا رہے ہو، فیصلے اس پہ کر رہے ہو، تو تمہیں کبھی یاد نہ آیا۔ اور ساری معیشت میں ایک ایک پائی میں سود کو شامل کیا، اور سود کے خلاف جب شرعی عدالت نے فیصلہ دیا تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جا کے اس کے خلاف مقدمہ کر دیا کہ سود کو چلنے دیں، اور اب تک چل رہا ہے۔ یہ کوئی کفر ہی نہیں، کفر ایک ہی جگہ نظر آیا ہے کہ وہ غزوہ کرو، جہاد کرو، مارو۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس خلق خدا کو اللہ کے دین کی دعوت دیے بغیر مارنا کیسا ہے، کس نے اجازت دی؟ کہ اپنے ملک میں کفر نظر نہیں آتے، اور ان دنوں تو حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا عذاب آ جائے ان چیزوں پہ جو اب ہو رہی ہیں، کون روک سکے گا؟ کتنے چینلز پاکستان میں ہیں اور وہ فخر سے کہتے ہیں ملحد ہیں، اور پھر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات، والیعاذ باللہ گالیاں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں نبوت کو۔ یہ کوئی کفر ہی نہیں ہے۔ ایک کفر غزوہ ہند میں ہی نظر آیا، اور ہم یہ پوچھنا بھی کبھی حق نہیں رکھتے کہ یہ تمہیں جو غزوہ ہند لڑنا پڑا اور لڑتے رہے، اور کشمیر، اور پھر کافر کافر کیا کافر، اور ملک میں 20، 30، 85 سے لے کے 2005-10 تک اتنے طویل عرصے میں جو پوری نسل برباد کر دی، وہ جو تمہارے لیڈر تھے جو کہتے تھے کہ کافر ہیں اور انہیں مارو، اور جو کہتے تھے کہ جنہوں نے مارنا ہوتا ہے وہ آ کے فتوے نہیں پوچھا کرتے، مارو جا کے، وہ سب کی عادت کہاں گئی؟ اب کیوں نہیں پوچھتے ان سے آپ کہ صاحب آپ تو ہمیں یہ کہتے تھے، اور اب آپ ساری چیزیں تسلیم کیے بیٹھے ہیں؟ اس مذہبی کی عادت نے کیا کیا، کیا دیا؟ یہ ہمارے بچے نہیں سوچتے کہ اس مذہبی قیادت نے سوائے خون کے، جہالت کے، مدارس سے بھاگ جانے کے، اور ٹریننگ کیمپوں میں جا کر اپنے مستقبل کو اور اپنی اولادوں کو بھی اور پچھلوں ماں باپ کو بھی برباد کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکا۔ پوری نسل اس میں بہہ گئی۔ اب کہاں گئے؟ اب کیوں نہیں شروع کرتے؟ تو اس لیے یہ جو غزوہ ہند پہ جو کچھ بھی کہا ہے، اچھا بھیا مانا بالکل غلط کہا ہوگا، لیکن دلچسپی اتنی کیوں ہے؟ آپ نے لڑنا نہیں ہے، آپ نے اسلحے کے لیے پیسے نہیں جمع کرانے، آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے ملک کی پالیسیز سے، آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی پالیسی میں چینج نہیں آ جائے گی۔ ایک خاص شعبہ ہے جو جہاد اور اس کے لیے اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا ہوا ہے، یہ ان کی ذمہ داری، وہ کریں۔ اس میں قوم کا ہر فرد با ایمانہ شریک ہو جائے کہ مجھے تو لڑنا ہے،
مارنا ہے، پڑھو گے کس وقت؟ سائنٹسٹ کہاں جائیں گے؟ ریسرچ کب ہوگی؟ یعنی آپ اندازہ کریں اس غفلت کا کہ اس انگریز قوم سے 400 سال ہو گئے ہیں واسطہ پڑے ہوئے، 400 برس۔ 1600 کچھ میں پترا دیا گیا تھا، وہ انڈیا میں وہ جو لائبریری ہے اس پہ ابھی تک محفوظ ہے۔ اب تک پوری دنیا میں ایک تفسیر قرآن پاک کی انگریزی میں ہمیں بتا دیں جو 10 12 15 جلدوں میں لکھی گئی ہو اوریجنلی۔ تفہیم کا ترجمہ ہوا، آج مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن کا ترجمہ ہوا، اب آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں، لیکن جو اوریجنلی لکھی جاتی ہے چیز اور ترجمہ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ حضرت تقی صاحب جیسے آدمی نے، دیانتدار، اور اللہ نے انہیں علم سے، صلاحیتوں سے نوازا ہے، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کے بالکل آغاز میں دوسرے تیسرے چوتھے صفحے پہ پڑھ لیں، انہوں نے فرمایا کہ پھر میں نے اس جو ترجمہ کیا تھا اس ترجمے کو میں نے US میں اپنے فلاں دوست کو نام لیا کہ ان کے پاس بھیجا، اور میں نے کہا آپ میرے اس ترجمے کو چیک کریں اور امریکن انگلش کے مطابق اپ ٹو ڈیٹ کر دیں۔ یہ حال ہے۔ اگر جہاد اور غزوے اور یہ چیزیں اللہ کی راہ ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی راہ ہے۔ صرف الزامات لگانے سے کام نہیں بنتا، اور جواب کون دیتا ہے؟ Who cares؟ وہی شانے اچکنے رہ گئے ہیں، وہ بھی اچک لیں ہم، Who cares؟ کبھی نہیں سوچا کہ دعوت کے میدان میں ہم کتنے پیچھے رہ گئے ہیں؟ کبھی نہیں سوچا کہ وہابیت کے اثرات سے ہر چیز کو بدعت 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 کہہ کے اسے نکال کے وہ سارے سینٹرز جو ٹریننگ کے تھے تباہ کر دی، خانقاہیں نہیں رہیں، اخلاقیات نہیں رہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ نہیں رہا، بندگی نہیں رہی۔ ہر آدمی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں بس ٹھیک ہے۔ یہ کسی نے نہیں سکھایا کہ اپنے ظرف میں رہے انسان، ممکن ہے کہ ہمارے مخالف کی بات درست۔ یہ سب وہ نقصانات ہیں جنہوں نے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، اور ہماری نئی نسلیں اسلام سے اس سے زیادہ بیگانی ہو گئی ہیں جتنے ہم خود کبھی ہوا کرتے تھے۔ اس کی کوئی فکر نہیں، اور غزوہ اور قیامت کے علامات یہ ہم لوگوں کے سوچنے کی باتیں ہیں کہ یہ ٹرینڈ کیوں ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی اگر آپ یہ بتاتے کہ سب سے زیادہ چیز جو سنی گئی وہ عقیدہ ہے، کہ عقیدہ کون سا لے کے اللہ کے یہاں مرنا کس چیز پہ۔ بڑی خوشی ہوتی۔ اس میں کئی ذکر کے بیانات ہیں، تلاوت کے ہیں، اگر وہ ہوتا کہ اللہ کے ذکر پہ جو بات کی گئی تھی اسے زیادہ سنا گیا ہے، نماز کے سوال جواب زیادہ سنے گئے ہیں، تو یہ سیدھا راستہ تھا۔ ہمیشہ جذباتیت اور ہمیشہ دوسروں سے نفرت اور اس کے پیچھے بھی اپنی انا کا جذبہ، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔